اس وقت نعت خوانی کا بڑا ایک مؤدب اور معطر ماحول ہوا کرتا تھا جی. لوگ ثنا خوانی کو اس وقت سعادت عبادت کے طور پر منعقد کیا کرتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ جب اس محفل میں آیا جائے تو باوضو ہوں، اور کوشش بھی یہ شروع میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر لوگ سفید لباس زیب تن کر آیا کرتے تھے. جی جی. اور اس زمانے میں جو محافل ہوتی تھیں ان کی فرشی نشست ہوا کرتی تھی، گاؤں تکیے لگے ہوتے تھے، عطر تقسیم کیا جاتا تھا، جی. پھول تقسیم کیے جاتے تھے. اور سننے سامعین کا بھی جو ایک آج کے سامعین کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ جو سامعین ہوتے تھے وہ بڑے انہماک اور بڑے مؤدب انداز میں محافل کو سماعت کیا کرتے تھے. اور نعت خواں بھی اس وقت جو تھے وہ اچھے اساتذہ کے کلام پڑھا کرتے تھے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں نے بڑی محفلیں اٹینڈ کی، مگر اس زمان میں اردو ترقیاتی بورڈ تھا، وہاں پہ ڈاکٹر ابوالحج صدیقی، عبدالخیر کشفی صاحب جو ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین. وہ بورڈ میں پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے منعقد کیا کرتے تھے. گو کہ ان کی محفل بڑی محدود ہوا کرتی تھی، 100-125 افراد پہ مشتمل مجمع ہوا کرتا تھا، مگر ان کی محفل وہ اس طرح کی ہوتی تھی جیسے میں نے بتایا، فرش نشست، بڑے اہتمام سے لوگوں کو بلانا اور سننا. جب ہم وہاں نعت پڑھا کرتے تھے تو ہم بہت سوچ سمجھ کے وہاں جایا کرتے تھے کہ اساتذہ کے درمیان آج ہم نے پڑھنا ہے، اللہ تو اس کی کلام کو چوز کرنا، اور اگر وہاں سے کسی شعر پہ، مصرے پہ اگر داد مل جائے تو واقعتاً وہ داد ہوا کرتی تھی. تو وہاں مطلب اس وقت کا جو ماحول تھا عام محافل کا بھی وہ بڑا مؤدب ہوتا تھا، اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے، اور اس حوالے سے آتے تھے کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کچھ سوغات ثواب کی ساتھ دیتے جائیں.